الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر سلفی جماعت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیا دیگر جو دین کے نام پر تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہیں اسی طرح سے یہ بھی ہے. اس کا جواب دیا جا رہا تھا اور اس کے امتیازی اوصاف بتائے جا رہے تھے کہ نہیں، یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے. دوسری جو جماعتیں اور دوسرے جو فرقے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، اس کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اس کا اپنا بانی ہوتا ہے، اس کا اپنا پیر مرشد امام ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو اور ایسے اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، منہج ہوتا ہے اس کا اپنا خاص، جو صریح جو ہے صحابہ کے منہج سے، نبی کے منہج سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. ایسے اصول ہوتے ہیں اس کے بعد جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو سلفیوں کا ایسا کوئی اپنا ذاتی اصول نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی پیر مرشد امام نہیں ہے. اس کے امام صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر. یہ انہی کو اپنا امام اعظم اور پیر اور امام سب مانتے ہیں. چنانچہ کتاب و سنت کو یہ ویسے ہی پیش کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا اور جیسے صحابہ نے آپ کے سامنے عمل کر کے دکھایا تھا. تو یہ وہی طریقہ کار چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث پر اسی طریقہ کار سے عمل کیا جائے، اسی منہج پر عمل کیا جائے جیسے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام نے عمل کیا تھا. کچھ ان کے امتیازی اوصاف بتائے گئے تھے جو دوسروں کے یہاں نہیں پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیخ سعد زادری اپنی اس کتاب کے اندر حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ دوسری اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ جو دیگر جماعتیں اور فرقے بنائے گئے ہیں بعد میں 4 صدی ہجری کے بعد، یعنی گویا شروع کی جو 3 صدیاں ہیں اس وقت اس طرح کی تنظیموں کا کوئی سوال نہیں تھا. اس طرح سے فرقے جو جماعتیں بنی ہیں پہلے نہیں تھے. دوسرے جو ہے اماموں کی تقلید کے نام پر، یہ ہمارے امام ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہمارے امام ہے، اور کچھ اپنے اصول گڑھ لیے اور کہہ رہے کہ بس اسی پہ عمل کریں گے، اسی کو لے کر کے چلو. وہ جو ہے جو سمجھتے تھے بس اتنا کافی ہے، ایسا ویسا. یہ سب تنظیمیں جو ہیں بہت بات کی ہیں. تو شیخ سعد زادری جو ہے اپنی اس کتاب کے اندر سلفی جو گروہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ حکام کے خلاف علانیہ طور پر نکیر نہیں کرتے کہ کہیں بھی پبلک کے بیچ میں. مقصد اچھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ حاکم اور رعایا کے درمیان نفرت پیدا کرنا، مقصد یہی ہوتا ہے. تو یہ کام نہیں کرتے ہیں. ان کا تو کام یہ ہے کہ بھائی دونوں کے درمیان نفرت نہ ہو بلکہ نفرت کا خاتمہ ہو اور ایک طرح سے توافق ہو. اور یہ لوگ تو کام کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ ان کی اللہ اصلاح کرے گا اور وہ جب اچھا کام کرنے لگیں گے تو پھر رعایا بھی آٹومیٹک اچھا کام کرے گی. اس طرح سے ملک اور ملت کے اندر جو ہے سدھار پیدا ہوگا. لیکن ان لوگوں کا کام یہ ہے جو لوگ نکیر کرتے ہیں ان کے خلاف اور کام کے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. جیسا کہ اسے پہلے بتایا گیا، یہ اصلاح کی دعا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ انہیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ تم کو جو ہے اس سے حکومت کو ختم کرنا ہے، تمہیں اپنی حکومت قائم کرنی ہے. ظاہر سی بات جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، جو بھی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو اس کے خلاف تنقید کرنا اور ان کی برائی کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا
یہ ان کا اپنا مشن ہوتا ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے خاص طور سے سیاسی پارٹیاں. کیوں؟ کیونکہ پبلک کو دکھانا ہے کہ بھائی کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے لوگ، ہمیں منتخب کرو، چنو، ہم آئیں گے تو ہم کریں گے یہ کام تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری جو ہے فلاح بہبود کے لیے ہم جو ہے اچھا کام کریں گے. اور اس کے بعد پبلک بیوقوف ہوتی، وہ اگلی بار جب انتخاب ہوتا ہے تو اسے چھوڑ کر کے یہ جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اور جو بڑے بڑے وعدے کر رہی ہوتی ہے پبلک کی بھلائی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، اس کو چن لیتے ہیں. اب یہ لوگ جانتے ہو یہ سب سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے ان کا. آتے ہیں سڑک پہ کچھ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے یہ کریں گے، مطلب کرنا نہ ہو، ایک دم بڑا سے بڑا پھینک دو. ہم جو ہے 2 کروڑ جو ہے ہر سال کیا دیں گے، روزگار دیں گے. ہر آدمی کے پاس جو ہے کھاتہ کھلواؤ، 15-15 لاکھ بھیج دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی اتنا بڑا آفر دیکھے گا تو کیوں نہیں منتخب کرے گا. ایسے ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، دین کا جو تڑکا لگاتے ہیں. یہ بھی بولتے ہیں، یہ ڈائریکٹ بولیں گے ہم خلافت اسلامیہ لائیں گے، ہم آئیں گے تو بالکل جو ہے حدود کے ساتھ اور شریعت کا نفاذ کریں گے، نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے. اب جو نظام مصطفیٰ، اس میں تو بریلوی بھی جو ہے لا ٹپکانے لگیں گے، ارے بھائی ووٹ دے دو ان لوگوں کو، یہ لوگ آئیں گے تو پورا جو ہے شریعت نافذ کریں گے ویسے ہی جیسے نبی کے دور میں تھا. ہاں، نظام مصطفیٰ کہنے سے وہی تصور ذہن میں آتا ہے، اور کم سے کم جو ہے خلافت راشدہ کا دور سمجھ میں آتا ہے، تصور میں آتا ہے. تو پبلک دھوکے میں آ کر کے ان کو ہو سکتا ہے ووٹ دے دے اور اقتدار میں لے آئے. لیکن آنے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے جو حکومت ہوتی ہے جس کی برائی کر کے اور جس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اور جسے جو ہے طاغوت اور ظالم اور کیا کیا کہہ کر کے اس کا خاتمہ کیے اور اپنی حکومت لائے. تو یہ جو ہے اس وقت جو حکومت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بدترین طریقے سے حکومت کرتے ہیں. جی ہاں، پہلے جو ہے بادشاہت تھی، مثال کے طور پہ بادشاہت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جگہ جگہ ملے گا اس کا ذکر، اگر جو ہے حاکم صحیح ہے تو. اور یہ لوگ جو ہے اس کو اس کی برائی کر کے اس کی جگہ پہ کیا لاتے ہیں، بدترین جو ہے یورپ اور انگریزوں کا، یہودیوں کا بنایا ہوا نظام نافذ کرتے ہیں جمہوریت کے نام پہ. جی ہاں، جمہوریت کے نام پہ بدترین وہی نظام لاگو کرتے ہیں اور بولیں گے کہ جو ابھی تھوڑا سا دیکھیں گے حدود کے ساتھ اور شریعت کا نفاذ وغیرہ، ابھی تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. ہاں، بہت مضبوطی اس کے لیے چاہیے، بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تب اس کے بعد یہ سب لاگو کریں گے. ابھی جو ہے ویسے ہی چلنے دو، جو جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ میں جو قانون بنتا ہے اسی حساب سے چلنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا. جی ہاں، پبلک بیوقوف بن گئی، اب یہ لوگ حکومت میں آ گئے، اب جتنا لوٹنا تھا ملک کو لوٹنا شروع کر دیے، جیسے پہلے کے لوگ لوٹتے تو اس سے کہیں زیادہ لوٹنا شروع کر دیے. جی ہاں، اس کی مثال آپ کو دیکھنی ہے. آپ جو ہے ٹیونس کی مثال، آپ اس کی تاریخ جا کر کے پڑھو کہ کیسے وہاں کی بادشاہت کو، ٹیونس کا جو بادشاہ تھا علی زین العابدین، اس کے زمانے میں ملک جتنا خوشحال تھا، اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے یہ لوگ ملوکیت وغیرہ کہہ کر کے، ظالم اور طاغوت کہہ کر کے، اس کے بعد جب یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں فتنہ فساد مچا کر کے، تو آپ جاؤ ایک ایک کی تاریخ پڑھو. وہاں پر جو اس کا حاکم تھا، صدر تھا، جو اس کا وزیر خزانہ تھا، جو اس کا وزیر خارجہ تھا، کون کون تھے. ہاں، آپ جا کر کے تاریخ پڑھو کہ کتنا زیادہ کرپشن ان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے. ترکی میں، یورپ میں لے جا کے پیسہ سب جمع کر دیے اور اتنا زیادہ کرپشن پیدا کر دیے، لوٹ خسوٹ پیدا کر دیے، رشوت خوری پیدا کر دیے، اور ایک ایک سے جو ہے برا قانون انہوں نے لاگو کیا. اباحیت جس سے پھیلے، برائیاں پھیلیں، ہر چیز برائی عام ہو جائے. اور راشد غنوشی جو وہاں کا شاید صدر تھا یا کچھ حزب کی جماعت کا صدر تھا ان کی تنظیم کا، اخوانیوں کے، اس نے صاف صاف آ کر کے کہا کہ بھائی شریعت تو چلا رہے ہو، یہ سب ہوتا نہیں اس وقت. حکومت کا کام ہے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا، بس. باقی کون شراب پینے جاتا ہے، کون چرچ میں جاتا ہے، کون مسجد میں جاتا ہے، یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے. حکومت ایسا کچھ کرنے والی نہیں ہے. صاف صاف اس نے آ کر کے کہا. کب یہ کہا؟
جب حکومت پا گیا. سیم یہی بات مصر پر جب یہ لوگ قابض ہوئے تو بھی انہوں نے ایسے ہی کہا. سیم محمد مرسی نے آ کر کے ٹی وی پہ یہی بات کی اس نے کہ آلریڈی ہمارے پاس 1923 کا جو ہے دستور موجود ہے. 1923 میں انگریزوں کا بنایا ہوا دستور, اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے. اور یہ لوگ سب چھوڑ دو جو نشہ لے کے گھوم رہے ہو کہ شریعت کا نفاذ ہوگا, حدود و قصاص, اور چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا. ارے یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, فقہی کتابوں میں فقہا نے لکھا ہوا ہے. یہ سب اس وقت چلنے والا نہیں, نوز باللہ. ایسے صاف صاف بولنے کا یعنی لگتا ہے کہ قرآن میں یہ سب ہے ہی نہیں, فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ سب لکھ کے رکھا ہوا. نہیں, گویا اس نے صریحاً جو ہے شریعت کا انکار کیا. بھائی اس پہ کیا تم فیصلہ کرو, اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ اس کے علاوہ اس اخوانی حاکم کے علاوہ اگر کوئی دوسرا جو ہے ایسی بات بولا ہوتا تو اس کو کتنا یہ لوگ مشہور کرتے, اس کو کافر, مرتد اور کیا کیا کہہ دیتے. لیکن اس پر کبھی انہوں نے کوئی حکم لگایا, بلکہ اس کو یہ لوگ شہید کہتے ہیں. جو ڈر کی وجہ سے, ڈر کے مارے جو عدالت میں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گیا, تو ہارٹ اٹیک سے جو ڈر کے مارے مر جائے اس کو جو ہے یہ لوگ جو ہے شہید اور کیا کیا کہتے ہیں. بہرحال تو ان کا مقصد جو ہے حکمرانوں کے خلاف جو یہ لوگ بولتے ہیں, تو ان کے جو اصولوں میں, ان کے عقیدے میں, ان کی زندگی کی جو ہے پوری جو ہے دوڑ دھوپ تگ و دو اسی کے لیے ہوتی ہے. یہ اسی کے لیے جیتے ہیں, صبح شام ان کا کام یہی ہوتا ہے. کیونکہ انہیں باقاعدہ سکھایا گیا ہے اور کہا گیا کہ تم جو ہے اقامت دین کے لیے, حکومت الہیہ کے لیے تمہیں ہر ممکن کوشش کرنا ہے, تن من دھن سے, جہاں بھی رہو انقلاب لانے کے لیے, نظام کفر کو, نظام باطل کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمہیں ہما دم ہما تن کوشش کرتے رہنا ہے. سمجھ رہے؟ تو نظام باطل, نظام طاغوت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمہیں ہما وقت جو ہے کام کرتے رہنا. یہ ان کا جو ہے مشن ہے. تو جو بھی موجودہ ان کے ملک میں حکومت ہوتی ہے, اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو ان کے یہاں وہ کیا ہے, نظام باطل ہے, وہ طاغوتی نظام ہے, وہ نظام آپ کہہ لیں کہ جو ہے کفر ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے, اپنی حکومت لانا. اپنی حکومت آ گئی تو وہ جو ہے سمجھیے کہ سب سے اچھی حکومت ہے, چاہے پہلے سے زیادہ بدترین حکومت یہ کر رہے ہو. اس کی ساری مثالیں, پہلے تو حکومت جب نہیں کہتے تو لوگ سوچتے تھے ہو سکتا ہے یہ لوگ اچھی حکومت لائیں, چلو بھائی ان کو ساتھ دے دو. لیکن دیکھ لیے کئی جگہ جو ہے مثالیں دیکھ لیے, اور جہاں پر قائم بھی نہیں کیے لوگ کر پائے, تو ان کا بھی سمجھ میں آ گیا. کیونکہ وہ لوگ جو ماڈل پیش کرتے ہیں, آپ تعجب کرو کہ خمینی حکومت جو اس نے بغاوت کر کے اور لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا, سنیوں کو تحت کیا, وہ اس کی جو حکومت کو لوگ ماڈل بنا کر کے پیش کرتے ہیں. جی ہاں, اس طرح کا انقلاب جو ایران میں لا کر کے اس نے حکومت قائم کی, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ملک کے اندر اپنا جماؤ, پھر اس کے بعد جو ہے وہیں سے دھیرے دھیرے دوسرے ملکوں میں تباہی مچاؤ. اور کتنے ملکوں میں تباہی وہ لوگ مچا چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لوگ. تو وہی یہ لوگ ماڈل جو ہے پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی ماڈل پیش کر کے اس طرح حکومت قائم کر کے تم بھی جو ہے خطے میں تباہی مچاؤ گے, پہلے اپنے ملک کے اندر, پھر اس کے بعد جو ہے خطے میں پھر تباہی مچاؤ گے دوسرے ملکوں کے اندر. تو ان کا بھی سمجھ میں آئے. اور جہاں پر عربوں میں کہیں پر انہوں نے حکومت قائم کی تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے کہ ان کی جو حکومت الہیہ کیا ہوتی ہے, ان کی یہاں جو خلافت راشدہ کیا ہوتا ہے, ان کی خلافت کا کیا شکل ہے, وہ سب سمجھ میں آ گیا کہ ان کی خلافت راشدہ کیا ہے. یہودیوں کی خلافت, یورپ کا بنایا ہوا نظام جو وہی ان کی جو ہے حکومت الہیہ ان کی یہاں وہی مراد ہے. اور ادھر تو اپنے یہاں تحریکیوں کا جو ہے خلافت راشدہ اور حکومت الہیہ خمینی ماڈل مراد ہے. حکومت خمینیہ جو ہے خلافت خمینیہ, اسی کو یہ لوگ جو ہے حکومت الہیہ کہتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش بھی کرتے ہیں. اور ان کے مرشد نے بھی وہی کوشش کی تھی اپنے ملک کے اندر. فاطمہ جنہ کو جو ہے ملک کا سربراہ بنا کر کے, جی ایک شیعہ عورت کو ملک کا سربراہ بنا کر کے اس کو منتخب کرنے کا ارادہ تھا, اس کے لیے پرچار کر رہے تھے, اس کو ووٹ دیا تھا باقاعدہ انہوں نے. جی ہاں, یہ جو ہے یہ لوگ ماڈل پیش کرتے ہیں, اس کے لیے پرچار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے اندر پیش کرتے ہیں کہ ہم ہی لوگ جو ہے امت کے خیر خواہ ہیں اور امت کی جو ہے قیادت کا
اصل جو ہے حقدار ہم ہیں. جی ہاں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سلفی ہوتے ہیں یہ علانیہ طور پر ان کے خلاف یعنی حکمرانوں کے خلاف تنقید نہیں کرتے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرتے ہیں. اگر جو ہے ضرورت ہوتی ہے تو یہ اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو یہ باقاعدہ جا کر کے ان سے مل کر کے ان کو نصیحت کرتے ہیں اور خواہانہ نصیحت کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے. ان کی اصلاح ہوگی تو پھر امت کی اصلاح ہوگی. اور جو ہے کسی کو ذلیل کرنے سے اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہے. حاکم کیا ایک معمولی رعایا ایک معمولی انسان کی بھی آپ جو ہے اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. اگر اسے مجلس میں سر عام اگر جو ہے اس کی جو ہے تذلیل کرو گے اور اسے رسوا کرو گے اور اس کے اندر اس کی برائی کو اچھالو گے. جی ہاں. اس کی برائی کو اگر سر عام اچھالو گے اور اس کی رسوائی کرو گے تو کیا وہ اصلاح کرے گا؟ ایک معمولی آدمی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر حاکم کہاں سے کر سکتا ہے بھائی؟ اس کے اسی لیے جو ہے باقاعدہ اس کے لیے تو اصول بنایا گیا، اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے. تو رعایا نہیں پسند کرے گی کہ رعایا ایک معمولی آدمی جو ہے تھرڈ کلاس کا ایک آدمی وہ چاہے گا، ایک مزدور قسم کا آدمی وہ چاہے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اس کو جو ہے تنہائی میں بلا کے سمجھا دو. جی ہاں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے اور وہ اپنی اصلاح کر لے. تو یہ تو ایک معمولی قسم کے آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مسئلہ ہے. اب جو ہے اگر کسی حاکم کو تم جو ہے تنہائی میں نہیں سمجھاؤ گے یا جو ہے اس کے لیے جو اصول ہے اس پر نہیں چلو گے تو وہ تمہاری بات کیا سنے گا؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات حاکم کو نصیحت کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے فساد کے ڈر سے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا میں حاکم کو بھلائی کا حکم دوں اور اسے برائی سے روکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ ایسا کرنے سے تمہیں مار دے گا تو پھر ایسا تم نہ کرو. کہتے ہیں پھر میں نے آپ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا. کہتے ہیں جب میں نے تیسری بار ان سے سوال کیا تو کہا کہ اگر تم ایسا ضروری سمجھتے ہو تو پھر یہ نصیحت اسے تنہائی میں کرو. یہ نصیحت اسے تنہائی میں کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحیح روایت ہے سنن سعید ابن منصور کے اندر. اور یہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکام کے تئیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے صرف یہ جائز ہے کہ اس کا تعارف کرایا جائے، اسے واضح و نصیحت کی جائے. اس کے خلاف سخت کلامی کرنا جائز نہیں ہے. مثلا اسے ظالم کہا جائے، اسے مخاطب کر کے کہا جائے کہ تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے فتنے کا خوف ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر اسے صرف اپنی ہی جان کا خطرہ ہو، نصیحت کرنے والے ہو، تو ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. مگر کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اصل مقصد تو منکر کا ختم کرنا ہے، برائی کا ختم کرنا جو ہے یہ اصل مقصد ہوتا ہے. بھائی کسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ برائی کا خاتمہ ہے. اور ایسا کرنے سے اگر نصیحت کرنے سے کہیں یہ خدشہ ہو یا یہ توقع ہو کہ نصیحت کرنے سے برائی کا خاتمہ کیا بلکہ مزید جو ہے برائی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو پھر ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے اس منکر پر نکیر کرنا بہتر نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر حاکم سے تعارض نہ کیا جائے کیونکہ اس کی تلوار ہمیشہ کھینچی ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر علماء اور صحابہ کی بھی اقوال ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہے. اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اوپر واجب سلطان اور حاکم کے حقوق وعدہ کرتے ہیں جو ان کے اوپر واجب ہے. ان دیکھیے حکام کے اپنے حقوق ہیں، رعایا کے بھی اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق. تو جو حکام کے حقوق ہیں تو حدیث کے اندر ہے کہ انہیں تم پورا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے جو حقوق ہیں تو کہا اگر وہ ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا جو حقوق ہے اس کی ادا کرنے کی ذمہ داری حکام کو ہے.
تو وہ ادا کرتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ادا کرتے تو ان سے سوال ہوگا، وہ اس پر ان کو گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے گا۔ تم کیا کرنا، تم صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ نہیں کہ جو ہے ان سے لڑائی کر کے جا کر کے لو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم وہ حقوق اللہ سے مانگنا، اگر وہ نہیں دیتا ہے، وہ تم پر ظلم کرتے ہوئے نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے لڑائی کر کے نہیں لینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، تم جو ہے صبر کرنا۔ تو یہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تم مانگنا، تو یہ اللہ کے رسول نے اصول بتایا، تو اسی اصول پر جو ہے یہ سلفی جو ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں کہ جو حکام کے جو حقوق ان کو ادا کرتے ہیں، اور اگر حکام ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو یہ انہیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ ظلم اور ترجیحات دیکھو گے، یعنی دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی ایسے حکام ہوں گے جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جائیں گے، کسی کا مال واجب ہوگا تو اس کو نہیں دیں گے، اس کی جگہ جو ہے دوسرے کو دے دیں گے، اور بہت سارے منکرات دیکھو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق کو تم اللہ سے مانگنا۔ اور صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی سموتات کرو، گرچہ وہ تمہاری پشت پر درے برسائے اور تمہارے مال کو چھین لے، پھر بھی تم اس کی سموتات کرو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں جو تمہارے لیے بہتر ہے؟ تم حکام کی سموتات کرو اور وہ جہاں بھی تمہیں جانے کے لیے کہیں ان کے پیچھے چلتے رہو۔ یہ سموتات اور تابعداری دراصل اللہ کی اطاعت سے مشروط ہے، مطلب مطلق نہیں ہے، حکام کی جو تابعداری ہے اور جو اطاعت اور سموتات کی بات کہی جاتی ہے یہ مطلق نہیں ہے، جیسے کہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اللہ کی اطاعت مطلق ہے، رسول کی اطاعت مطلق ہے، اور جہاں تک حکام کی اولو الامر کی بات ہے، اولو الامر سے مراد یہاں آیت کے اندر عمرا اور علماء ہیں، دونوں ہیں، تو چاہے علماء ہوں یا عمرا حکام ہوں، ان کی جو اطاعت کی بات کہی گئی ہے، دیکھیں یہاں پر قرآن کے اندر ان کے لیے الگ سے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا ہے کہ وہ اطیعوا اولی الامر، بلکہ اولو الامر خالی آیا ہے، یعنی پہلے پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ان کی جو اطاعت ہے مطلق نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ چاہے علماء ہوں یا حکام ہوں، اگر یہ لوگ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے تو پھر وہاں پر بات مانی جائے گی، لیکن اگر جو ہے کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے معصیت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، جیسے کہ کوئی کہے شرک کرنے کے لیے، مثال میں بتا رہا ہوں، تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ نافرمانی ہو رہی ہے، تو شرک کرنا گناہ، ایسے جو بھی گناہ ہو، اگر کسی گناہ کا، کسی معصیت کا حکم دے، شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم دے، تو پھر اس میں نافرمانی، اس میں جو ہے اطاعت نہیں ہے، کیونکہ صاف صاف حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ جو ہے گناہ کا حکم دیتا ہے یا غلط کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس وقت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، اس کا غلط مفہوم کیا ہے کہ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ غلط کام وہ کرتا ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا وہ حساب دے گا۔ جیسے آدمی جو ہے رعایا میں آدمی جو ہے اگر غلط کرتا ہے تو اس کا حساب اللہ کو دے گا، اس کا گناہ پائے گا۔ تو حاکم اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی غلطی کی وجہ سے، وہ انسان ہے، انسان تو معصوم خطا ہوتا نہیں ہے، گناہوں ہی کا پتلا ہے، تو حاکم گناہ کا کام کرے، کوئی غلط کام کرے تو اس کی بنیاد پر جو ہے اس کی تابعداری اور اس کی جو ہے سموتات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ جو ہے وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، اس کے گناہ کو بنیاد بنا کر کے اور اس کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا، اس پر جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ جو ہے شریعت کے اندر نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جو سموتات نہیں ہے اس کی،
اس وقت جب وہ کسی غلط کام کا حکم دے کرنے کے لیے کہ تمہیں جو ہے مثال کے طور پر شرک کرنا ہے، چلو تو نہیں جانا ہے بھائی کیونکہ یہ غلط ہے، یا ایسے کوئی بھی شریعت مخالف کام کرنے کے لیے کہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے، یہاں جو ہے اس کی اطاعت نہیں، اور باقی جو کام ہے اس میں ہے، باقی کام ہے جو اس میں ہے، لیکن اس کی جو ذاتی چیزیں ہیں وہ اگر اپنے طور پر کوئی کام کر رہا ہے، غلط کام ہے، شریعت مخالف کوئی کام ہے اور ہمیں تو نہیں کرنے کے لیے بول رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے بنیاد بنا کر کے اس کے خلاف معاذ نہیں کھڑا کریں گے، سمجھ لیں؟ تو یہ جو ہے لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے۔ ہاں، تو یہ کنفیوژن تو یہ ہے کہ حاکم کا جو ذاتی معاملہ ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں، لیکن اس کا وہ حساب دے گا اللہ تعالیٰ کو، اس کا مسئول ہوا ہے، اس کا ذمہ دار، اس کو بنیاد بنا کر کے ایسا نہیں کہ جو ایسے محتاج ختم ہو جائے گی، یہ ایک چیز ہوئی، کیونکہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب وہ دے گا۔ جسے کوئی بھی انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنا ذمہ دار ہے، تو ایسے کوئی حاکم، کیونکہ رعایا میں سے تو آدمی حاکم بنتا ہے، تو وہ بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کا اپنا ذمہ دار ہے، اس کا رعایا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تو ہر آدمی جو ہے آزاد ہے، اچھا کرے گا تو اس کا اچھا پھل پائے گا، برا کرے گا تو برا پھل پائے گا۔ ہاں، اگر رعایا کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا تو وہاں اس میں وہ اطاعت نہیں کرے گا، یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسرا جو کنفیوژن یہ لوگ پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی غلط کام کا حکم دے رہا ہے، برائی کا حکم دے رہا ہے، تو مطلق طور پر جو ہے اس کی سموتات کو ختم، یعنی بغاوت، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ جن چیزوں میں غلط کام کا حکم دے رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی سموتات ختم نہیں ہوگی، اگر حکم بھی دے تب بھی جو حکم دے رہا ہے صرف اسی میں اس کو جو ہے اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ منع کیا ہے شریعت نے اطاعت کرنے کا، اگر غلط کام کرنے کا حکم دے اس میں اطاعت نہیں کرنا، کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں جانا ہے، تو صرف اسی چیز میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس کی سموتات باقی رہے گی، سمجھ لیں؟ یہ فرق جاننا بھی ضروری ہے کہ جس چیز میں وہ غلط کام کا حکم دے رہا ہے صرف اس میں نہیں مانیں گے، اور باقی اس کو بنیاد بنا کر کے پورے طور پر جو ہے اس کی کیا نام ہے، اس کی مشروعیت کو ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، یا جو ہے اس کی ولایت کو ناجائز کہہ دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ولایت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اندر کہا گیا کہ اگر وہ کسی غلط کام کا حکم دے تو وہ مت سنو، اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں اس کی تابع داری نہ کرو، باقی دوسرے کام میں تو اپنی جگہ پہ جیسے ہے ویسے ہی باقی رہے گا۔ ہاں، تو یہاں بھی کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی غلط کام کرنے کا حکم بھی دیتا ہے حاکم، تو اس کو بنیاد کر کے بنا کر کے پورے طور پر اس کو کیا نام ہے، اس کی ولایت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے اس کی ولایت صحیح نہیں ہے، ختم ہو گئی، صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ اب جو ہے طاغوت بن چکا ہے، ایسا اور ویسا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزوں کو لے کر کے یہ اخوانی تحریکی اور خارجی فکر کے جو پائے جاتے ہیں لوگ، یہ حکام کے تعلق سے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں پر ہمیں جو ہے اچھی طرح سے نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ ان کی اگر کوئی ذاتی چیز ہے، غلط کام کوئی کرتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر کے ہم جو ان کے خلاف نہیں ہوں گے، ان کی اصلاح کی دعا کرو، جیسے کہ اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو، اور اس کو بنیاد بنا کر کے ہم جو ہے اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلط کام کا حکم دیتا ہے تو اس کام کو نہیں مانیں گے، کیونکہ شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی جو ہے معصیت کا حکم دے تو اس کو نہ مانو، تو اس کو بنیاد بنا کر کے بھی جو ہے اس کی ولایت ختم نہیں ہوگی، اس کی سموتات جو ہے پورے طور پر ختم نہیں ہوگی، صرف اسی چیز میں سموتات نہیں کی جائے گی، باقی دیگر چیزوں میں اپنی جگہ پر وہ باقی رہے گی، اس کی وجہ سے اس کی سموتات ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی ولایت ختم ہوگی۔ تو یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.